أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق اللہ العظیم. سورہ انشقاق کی پہلی 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ انشقاق مکی صورت ہے. اس میں آخرت کے مناظر کو بیان فرمایا جا رہا ہے، اور پھر جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ان کا حسین انجام، اور جو اس کی تکذیب کرتے ہیں ان کا بدترین انجام بیان فرمایا جا رہا ہے. اسے انشقاق اس لیے کہتے ہیں، اس میں انشقاق کا لفظ ہے اذا السماء انشقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. سورہ تکویر پڑھے، سورہ انفطار پڑھے، سورہ انشقاق پڑھے. اس میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اس دن کا تصور کرو اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے یہی حق ہے کہ اس کے آرڈر کی تعمیل کرے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو اپنے رب کی طرف کشاں چلا جا رہا ہے، پھر اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اور میرا حساب نہیں لیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. تو نطفے سے تیرا آغاز ہوا، پھر ماں کے پیٹ میں تم نے ایک بچے کی شکل اختیار کی، پھر ایک بے بس بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا، بڑھتا بڑھتا عالم شباب کو پہنچا، عالم بڑھاپے کو پہنچا. پھر تم نے موت کے آغوش میں چلے جانا ہے، اور موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا. اللہ تم سے پوچھے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا، فرصت کے لمحات کو کہاں صرف کیا، صحت کے لمحات کو کہاں صرف کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تمہیں جو مقصد زندگی دیا گیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے. تم نے اپنے اس فرض کو پورا کیا یا اس سے کوتاہی برتی. اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اس سے ملاقات کرنے والا ہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.